پھر سب سے بڑا جو تیر یہ لوگ چلاتے ہیں نا جی وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 2404 کہ ما منع کا ان تصب ابا تراب۔ سعد بن ابی وقاص آپ کے لیے کیا معنی اور رکاوٹ ہے کہ آپ ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جی، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ سب کا لفظ جو ہے یہ عام لفظ ہے۔ جی یعنی کیا کیسے کسی کی غلطی کو بیان کرنا بھی اس کے لیے سب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کسی کو غلط کہنا، کسی کو غلط کہنا، غلط ہے، آپ کا فیصلہ غلط ہے، اس کے لیے بھی اس کو بھی سب کہتے ہیں۔ کسی کی شان میں تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بھی سب میں آتا ہے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دینا وہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں سب کا معنی یہاں ماں بہن کی گالیاں دینا تو نہیں ہے نا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ جس کو یعنی سبب تو ہو، جی سبب تو ہو، جس کیا کوئی میں برا بھلا کہہ دوں، برا کیا نبی میں کوئی غلط بات اس سے کہہ دوں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صحابہ کو گالیاں دیتے تھے؟ کوئی بدتمیز، کوئی گستاخ رسول، کوئی ظالم کالا دل والا یہ کہہ دے تو یہاں بھی وہ بات نہیں، بلکہ سیدنا معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا ما منع کا ان تصب ابا تراب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص آپ کنارہ کشی کر گئے ہیں، آپ دونوں گروہوں سے ایک طرف ہو گئے ہیں، نہ میرے ساتھی بنے نہ آپ علی کے ساتھی بنے، ہماری تو آپس میں جنگ چھڑ گئی سیدنا عثمان بن عفان کے قاتلوں کے حوالے سے۔ تو آپ کیوں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور ان کے اجتہاد میں ان کو خطا کار قرار دیتے کہ علی آپ اس میں خطا کار ہیں، آپ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، آپ ان لوگوں کی بات سنیں، ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ یعنی ان کا مقصد تو یہ تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی رائے غلط ہے، آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ ہمارے یعنی لشکر میں شامل کیوں نہیں ہوتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف؟ بالکل یہ مراد تھی، یعنی آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ بالکل۔ اور دوسری بات حافظ نبوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہے جی، علامہ ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ کی مفہم یہ مسلم کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ قول معاویہ ھذا لیس فیہ تصریح بانہ آمرا سعدا بسبہ، اس میں کوئی صراحت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی وقاص کو حکم دیا ہو، کہا ہو کہ آپ ان کو گالیاں دیں۔ اس کا تو یہ معنی بنتا ہے بقول ان علماء کے کہ جی آپ کے لیے کیا رکاو، کیا مسئلہ ہے، بھائی آپ تورعاً اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی خوف ڈر ہے، کچھ وجہ وہ تو بیان کریں نا۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو علی کے خلاف بول دیتے ہیں، آپ نہیں بولتے، آپ کے نہ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ اتنی سی بات انہوں نے دریافت کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جتنے بھی شراء حدیث ہیں، جتنے بھی صحیح مسلم کے شارحین گزرے ہیں، جتنے علم والے گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی عالم متقی اللہ سے ڈرنے والا یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ حکم دیا یا کہا کہ آپ علی کو گالیاں دیں۔ پہلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس دور کے گمراہ اور ظالموں نے یہ بات جو ہے نا جی یہ لے لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو محدثین کی ہیں، یہ حدیثیں تو علماء کی ہیں، علماء تو ان حدیثوں سے یہ مطلب نہیں اخذ کر رہے جو تم کر رہے ہو، وہ تو علم والے تھے نا، اس لیے ایسا نہیں کرتے، تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم جاہل ہو۔ بالکل یہ نہیں سوچنے کی بات ہے۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کا یہ جو کہنا تھا سعد بن ابی وقاص، اس کا یہ مطلب بنتا کہ آپ گالیاں دو، تو امت کے تمام علماء نے آنکھیں بند کر لی تھی، تمام اہل علم پر یہ بات ہی مخفی رہ گئی کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی واضح حقیقت ان پر آشکارا ہی نہیں ہو سکی۔ پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ظالمین ہوتے ہیں، ہر دور کے ظالم، ان کی ایک اولین سازش رہی ہے اور مخفی کوشش رہی ہے ناکام، کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جو علماء حق ہیں ان سے لوگ دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ پھر وہ علماء کرام کی جگہ علماء کرائم کا نام دیتے ہیں ان کو۔ ان کو شرم نہیں آتی جاہلوں کو، جن کو بسم اللہ کی با کا معنی نہیں پتہ۔